اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت میں ہوتے تو مولا علی کے کہنے پر تمہاری گردن پر یعنی صحابہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتے. کس کا کلمہ پڑھا تو نے؟ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ مولا علی کے کہنے پر امیر معاویہ ان کے ساتھیوں پر تلوار رکھ دینا؟ نہیں، یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار صحابی پر نہیں بلکہ احد پہاڑ پر پتھر پر رکھ دینا، تلوار توڑ دینا. اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی کیا. کہتے فقد وقعت، جس فتنے کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ فتنہ ہوا. وفعلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے وہی کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل علی مرزا کے ماننے والوں میں ایک سوال بہت عام کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتے اور جب ان دونوں کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی اس وقت اگر آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے؟ تو ایک طرح سے جذباتی سوال لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے. بلکہ علی مرزا تو اہل سنت کے متفقہ منہج سے بغاوت کرتے ہوئے یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو مولا علی کے حکم پہ تلوار بھی رکھ دیتے سامنے والوں پر، یعنی امیر معاویہ اور ان لوگوں پہ ہم تلوار رکھ دیتے. اس حد تک وہ بولتا ہے. تو یہ جو جذباتی سوال یہ لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ اس دور میں آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے؟ یہ سوال کرتے ہوئے یہ لوگ اصل میں ایک بہت بڑی سچائی چھپا لیتے ہیں، ایک بہت بڑا سچ جسے یہ شو نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے ہیں. اگر وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو اس سوال پر لوگوں کا جواب کچھ اور ہوگا. وہ سچائی کیا ہے؟ وہ سچائی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا تھا تو اس وقت صحابہ کے صرف 2 گروہ نہیں تھے بلکہ 3 گروہ تھے. یہ جو صحابہ کرام کا تیسرا گروہ ہے نا اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے یہ لوگ. یاد رکھیں کہ صحابہ کے بیچ میں جب لڑائیاں ہوئیں تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیچ میں 2 نہیں 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، دوسرا گروہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، اور ایک تیسرا گروہ جن کو قائدین کہا جاتا ہے وہ ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے. وہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ ہم لڑائی میں دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنی تلوار سے اپنے مسلمان بھائی کا قتل نہیں کریں گے. یہ ان کا موقف تھا. اور یہ جو قائدین تھے لڑائی سے دور رہنے والے تھے. صحابہ کرام میں انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت تھی، یعنی اکثر صحابہ اسی گروپ میں تھے، وہ لڑائی سے دور رہنے والے تھے. چنانچہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا ہے، امام عبداللہ نے علل میں اس کو روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حاجت الفتنۃ و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000، کہ جب فتنہ ہوا یعنی مسلمانوں میں صحابہ میں آپس میں لڑائیاں ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی. فما خف فیہا منہم 100، تو اس فتنے میں ان 10,000 صحابہ میں سے 100 لوگوں نے بھی شرکت نہیں کی. آگے کہتے ہیں بل لم یبلغوا 30، بلکہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شرکت کی چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں یا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں، دونوں طرف جتنے بھی صحابہ تھے دونوں طرف کے صحابہ کو ملا لیں تب بھی ان کی کل تعداد 30 تک بھی نہیں پہنچتی، جبکہ اس وقت ان کی مکمل تعداد کتنی تھی؟ 10,000 کے آس پاس تھی. تو آپ ذرا سوچیں کہ دونوں گروہ میں ملا کے صحابہ کرام کی تعداد اگر 30 نہیں تھی تو باقی صحابہ کرام جو اتنی بڑی تعداد میں تھے وہ کہاں تھے؟ وہ اصل میں قائدین میں تھے. وہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے سامنے کچھ ایسی احادیث تھیں جن میں یہی تعلیم دی گئی تھی کہ فتنوں کے دور میں بیٹھے رہنا، کسی کا ساتھ نہیں دینا. وہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اسی سے متعلق یہ قول ملاحظہ فرمائے، ان کی وضاحت ملاحظہ فرمائے. مجموع الفتاوی جلد 20 صفحہ 394. اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ الْكُبْرَى،
کہ جب صحابہ کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی تھی تو اس وقت جو جنگ ہوئی تھی، جو قتال ہوا تھا، کہتے ہیں کان الصحابۃ فیہا ثلاث فرق، اس لڑائی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 3 گروہ بن گئے، 3 گروہ۔ فرقۃ قاتلت من ہذہ الناحیہ، صحابہ کے ایک گروہ نے ایک گروپ کا ساتھ دیا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا، وفرقۃ قاتلت من ہذہ الناحیہ، اور صحابہ کے ایک دوسرے گروپ نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، وفرقۃ قعدت، اور صحابہ کا ایک گروہ بیٹھا رہا، وہ اپنے گھروں میں رہا، لڑائی کے لیے نہیں نکلا، وہم الاکثر، اور صحابہ کرام میں اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو گھروں میں بیٹھے رہے، لڑائی کے لیے نہیں نکلے۔ اور ان صحابہ کرام کے پاس وہ احادیث تھی کہ ایسے فتنے میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 451 پر کہتے ہیں والذین رووا احادیث القعود فی الفتنہ، کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فتنے کے وقت یعنی مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کے وقت القعود بیٹھے رہنے سے متعلق، کنارہ کش ہونے سے متعلق احادیث روایت کی ہیں، والتحذیر منہا، اور فتنے میں شریک ہونے سے روکنے والی احادیث روایت کی ہیں، کہ سعد بن ابی وقاص، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، و محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، و اسامہ بن زید، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، لم یقاتلوا، ان لوگوں نے جنہوں نے فتنے کے وقت بیٹھے رہنے سے متعلق احادیث روایت کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لم یقاتلوا، ان صحابہ نے قتال میں حصہ نہیں لیا، لا مع علی، نہ تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ آئے، ولا مع معاویہ، اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ آئے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام، صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد، انہوں نے لڑائی کے وقت کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسے وقت میں بیٹھے رہنے کی تلقین کرتی تھی، فتنوں سے دور رہنے کا حکم دیتی، لڑائی کا حکم دینے والی ایک بھی حدیث نہیں تھی۔ چنانچہ اس سلسلے کی کچھ احادیث دیکھیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3601، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہے، اور یہ بھی قائدین میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث کے بہت بڑے ذخیرے کے راوی ہیں، انہوں نے صحابہ کے مابین آپسی لڑائی میں نہ علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی نے ایسے وقت کیا حکم دیا ہے۔ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، کہ ان قریب فتنہ ہونے والا ہے، یعنی لڑائی ہونے والی ہے، القائد فیہا خیر من القائم، ایسے فتنوں کے وقت یعنی صحابہ کے مابین آپسی لڑائی کے وقت القائد جو بیٹھنے والا ہوگا خیر وہ بہتر ہوگا من القائم کھڑے رہنے والے سے، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من السائی، اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، اور جو بھی ان فتنوں کے قریب جائے گا یہ فتنہ اسے اچک لے گا، جسے آگ ہوتی ہے نا، آپ قریب میں جائیں تو اس کی لپٹ آپ کو کھینچ لے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنے کے قریب بھی مت جانا، دور رہنا، قریب بھی گئے تو فتنہ تمہیں اچک لے گا۔ آگے کہا وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُوذْ بِهِ، جو بھی کوئی پناہ گاہ پائے، بچ پائے وہ بچ جائے، دور چلا جائے لیکن ان فتنوں میں شریک نہ ہو۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علم میں تھی، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ قائدین میں رہے، لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ ایک اور روایت دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7110، اس میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی قائدین میں سے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو نہ صرف یہ کہ اہل بیت میں سے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کو علی رضی اللہ عنہ سے ایک کام پڑ گیا، تو انہوں نے
ہرملہ کو ان کے پاس بھیجا. ہرملہ کہتے ہیں کہ ارسلنی اسامۃ الی علی، کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. وقال، اور کہا، انہ سیسألک الآن فیقول. اصل میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ سے کچھ تعاون چاہیے تھا، اس کے لیے انہوں نے ہرملہ کو ان کے پاس بھیجا. لیکن کیا کہا دیکھو جب تم علی کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے ایک سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ فیقول، کہیں گے، ما خلفک صاحبک، کہ بھئی تمہارا ساتھی پیچھے کیوں رہ گیا، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آیا. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے لڑائی میں ان کا ساتھ نہیں دیا. تو کہتے ہیں کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہارا ساتھی یعنی اسامہ بن زید ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے کیوں نہیں آیا. فقل لہ، کہتے ہیں اگر وہ یہ تم سے پوچھیں گے تو تم ان کو جواب دینا. کیا جواب دینا؟ کہ یقول لک، کہ اسامہ اس بارے میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ لو کنت فی شدق الاسد، کہ اے علی اگر آپ شیر کے جبڑے میں بھی رہیں، لأحببت ان اکون معک فی، تو میں پسند کروں گا کہ میں وہاں بھی آپ کا ساتھ دوں. یعنی موت کے منہ میں ہو تو وہاں بھی موت کے منہ میں بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں. ولیکن ھذا امر لم ارہ، لیکن یہ معاملہ یعنی مسلمانوں کے بیچ میں قتال، لڑائی، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا. ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد 13 صفحہ 67 پہ ان الفاظ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں لأجل کراہیتہ فی قتال المسلمین، کہ مسلمانوں سے لڑنے کو ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دے سکے. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ، کہ یہ جو کہا کہ اس معاملے میں میں آپ جیسی رائے نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ قتال میں، لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا آدمی بھیجتے ہوئے پہلے ہی سے بتا دیا کہ وہ یہ سوال کریں گے، تم یہ جواب دینا. کیوں؟ اس کے بارے میں بھی ابن حجر ملا لکھتے ہیں لعلمہ ان علی کان ینکر علی من تخلف عنہ، کیونکہ اسامہ بن زید جانتے تھے کہ جن لوگوں نے بھی علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا ہے، علی ان پر نکیر کرتے تھے. ولا سیما مثل اسامہ، بالخصوص اسامہ بن زید جیسا شخص، الذی ہوا من اہل البیت، جو اہل بیت میں سے ہے، نبی کا اتنا چہیتا ہے، اتنا محبوب ہے، وہ اگر علی کا ساتھ نہیں دے گا تو علی رضی اللہ عنہ ان پر تو ضرور نکیر کریں گے. اس لیے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم ان کے پاس جانا تھا ان کے لیے، تو اگر یہ پوچھیں گے تو یہ جواب دینا. چنانچہ ہرملہ جن کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں فلم یؤتنی شیئا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، کوئی تعاون نہیں کیا میرا. یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعاون طلب کیا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں دیا. کہتے ہیں فذهبت الى حسن وحسین وابن جعفر فاوقروا لي راحلتی، کہتے پھر میں حسن، حسین اور ابن جعفر کے پاس گیا تو ان لوگوں نے میری سواری لاد دیا، یعنی ان لوگوں نے پورا تعاون کیا. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، وہ بھی قائدین میں سے تھے. انہوں نے نہ معاویہ کا ساتھ دیا نہ علی کا ساتھ دیا. اور یہ کون ہے؟ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے. دیکھیں ان کے بارے میں ایک حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3735. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں انہ کان یاخذہ والحسن فیقول اللہم احبہما فانی احبہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، دونوں کو اٹھا کے، دونوں کو پکڑ کے کہتے تھے اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. یہ اسامہ بن زید ہے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار نہیں تھے ان کے ساتھ، وہ تو اپنے والد کی اطاعت میں چلے گئے، اور جب ان کے پاس اختیار آیا تو انہوں نے صلح کے لیے لڑائی ختم کر دی. یہ دونوں صلح پسند تھے، امن پسند تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابی کو گود میں لے کے کہتے تھے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دوسری حدیث بھی دیکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3730، لمبی روایت ہے لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ اور ان کے والد کے بارے میں کیا کہا وہ دیکھیے۔ روایت کے آخری الفاظ ہیں وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یعنی اسامہ کے والد زید رضی اللہ عنہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے، اور کہا وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور زید کے بعد اب اس وقت یہ یعنی اسامہ بن زید لمن احب الناس تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے، یعنی زید کے بعد ان کا بیٹا لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔ اور یہ اسامہ بن زید لڑائی میں کسی کے ساتھ نہیں تھے بلکہ یہ قائدین میں تھے، کیونکہ انہی لوگوں کی تائید ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ ایک اور حدیث دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 158، اس حدیث کے آخر میں سعد رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لڑائی میں کیوں نہیں حصہ لیتے، تو انہوں نے کہا قال سعد نے کہا، سعد یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، کہتے ہیں کہ ہم نے قتال کیا، جنگ کی تاکہ فتنہ نہ ہو، لیکن وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ اب لڑائی ہو تاکہ فتنہ برپا ہو۔ تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے بہت بڑی فضیلت والے صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ لڑائی میں کیوں نہیں شریک ہوتے، انہوں نے ڈانٹ دیا، کہا ہم تو لڑتے تھے نبی کے ساتھ تاکہ فتنہ ختم ہو، تم لوگ تو فتنہ برپا کرنے کے لیے لڑتے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے، ڈانٹ دیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی قائدین میں سے تھے، لڑائی میں شریک نہیں تھے۔ اب یہ خود ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 3962، ذرا ان کی حدیث سنیں کیا روایت فرماتے ہیں۔ ان ابی بردہ، ابو بردہ روایت کرتے ہیں قال کہتے ہیں دخلت علی محمد بن مسلمہ، کہ میں محمد بن مسلمہ کے پاس آیا، فقال تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہا ستکون فتنۃ وفرقۃ واختلاف، کہ عنقریب فتنہ ہوگا، افتراق ہوگا، اختلاف ہوگا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، تو جب ایسا ہو فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا، تو اپنی تلوار لے کر احد پہاڑ کے پاس آ جاؤ، فَضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، تو احد پہاڑ کے پتھروں پر اپنی تلوار مارو تاکہ وہ تلوار ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے کے وقت نبی کی تاکید دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب فتنہ رونما ہوگا، یعنی صحابہ کے بیچ میں آپس میں لڑائی ہوگی، تو اپنی تلوار کو احد پہاڑ پر رکھ دینا تاکہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت میں ہوتے تو مولا علی کے کہنے پر تمہاری گردن پر یعنی صحابہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتے۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ یہ شخص دوسروں کو کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو دیکھ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی، ان کی تاکید کیا تھی۔ میرے بھائیو غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی تلوار کسی صحابی کی گردن پر رکھ دینا، بلکہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا، اپنی تلوار لے کر احد پہاڑ کے پاس پہنچ جانا، فَضْرِبْهُ، اور اس کے پتھروں پر رکھ دینا، اپنی تلوار توڑ دینا، حَتَّى يَنْقَطِعَ، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، پھر جا کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا، یعنی قائدین کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ شامل ہو جانا، حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ، گرچہ کوئی تمہیں مارنے والا ہے، گرچہ تم کو کوئی مار دے، قتل کر دے، او منیۃ قاضیۃ، یا تمہاری موت آ جائے، لیکن تم دور رہنا، فتنوں سے بچے رہنا، اس میں شریک نہیں ہونا۔ یہ حدیث محمد بن مسلمہ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں فقد وقعت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا ویسے ہی ہوا، آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے وہ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔
کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مولا علی کے کہنے پر امیر معاویہ ان کے ساتھیوں پر تلوار رکھ دینا؟ نہیں، یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار صحابی پر نہیں بلکہ احد پہاڑ پر پتھر پر رکھ دینا، تلوار توڑ دینا۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی کیا، کہتے فقد وقعت، جس فتنے کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ فتنہ ہوا، وفعلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے وہی کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ تیسرا گروہ ہے جو صحابہ کے بیچ میں آپسی لڑائی کے وقت کنارہ کش رہا۔ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا کیونکہ ان کے ساتھ حدیثیں تھیں، یہ ان حدیثوں کے راوی تھے، ان حدیثوں کو جانتے تھے، جن حدیثوں میں ایسے حالات میں گھروں میں بیٹھے رہنے کی تلقین کی گئی تھی، فتنوں سے دور رہنے کی تاکید کی گئی تھی، تلوار کو پتھر پر رکھنے کی اور توڑنے کی بات کہی گئی تھی، اسی پر ان صحابہ کرام نے عمل کیا۔ باقی جن لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے پر تلوار اٹھائی ان کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اقدام کیا لڑائی کے لیے، ان سے سوال ہوا کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ چنانچہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4666۔ قیس بن عباد کہتے ہیں قلت لعلی، کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا اخبرنا عن مسیرک ھذا، کہ آپ جو یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں، آپ کا جو یہ اقدام ہے، یعنی جو لڑنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ احد احدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی بات کی تاکید کی ہے؟ کیا نبی نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے، یا ام رأی رأیتہ، یا ایک رائے ہے، اجتہاد ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے؟ فقال، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کہا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، ولیکنہ رأی رأیتہ، لیکن یہ میری رائے ہے جو میں نے اختیار کیا۔ میرے بھائیوں، کتنے واضح الفاظ ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا قدم بڑھ رہا ہے لڑائی کی طرف، یہ کسی نص کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ یہ میری رائے ہے، یہ میرا اجتہاد ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اقدام کو اپنا اجتہاد کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ کسی حدیث کی روشنی میں کیا۔ کچھ لوگ وہ حدیث عمار پیش کرتے ہیں نا، اس کا صحابہ کرام کے بیچ میں ہونے والی آپسی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر میرا ایک گھنٹے کا مفصل بیان ہے، اس کو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اصل مصداق کون ہے۔ اس حدیث کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے، یہ ہماری رائے ہے۔ اور وہ صحابہ جو قائدین تھے، جو لڑائی سے الگ تھے، وہ تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی حدیث پر عمل کیا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو خلاصے کلام یہ کہ صحابہ کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں، اس وقت صرف 2 گروہ نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کا 3 گروہ تھا۔ ایک گروہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، دوسرا گروہ تھا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور تیسرا گروہ جو صحابہ کرام کا سب سے بڑا گروہ تھا وہ قائدین کا تھا، جو ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، اور انہی صحابہ کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جیسا کہ علل میں امام عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی، لیکن لڑائی میں دونوں طرف ملا کے بھی 30 تک صحابہ کی تعداد نہیں پہنچتی جنہوں نے لڑائی میں شرکت کی ہو، اور باقی پورے صحابہ قائدین میں سے تھے، وہ الگ تھے۔ ان قائدین میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، اور اہل بیت میں شمار ہونے والے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اور حق بات یہ ہے کہ اس وقت یہی وہ گروہ تھا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل حق پر تھا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہمیں اسی گروہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔